باقی ہے جب تک زندگی موجود ہے۔ وکالت ہے ایک پاک سچی بی بی کی، مخدومہ دارین کی۔ پہلا فکر عرض کر دو اپنی مخدومہ کی شان میں، جس جس کی معرفت جتنی اجازت دے گی اتنا اسے فکرہ سمجھ میں آئے گا۔ محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، سخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہو۔ نہیں، فکر ہر بندے نے نہیں سمجھا، نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ مولوی کو ضد ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں، ہماری کسی سے ضد نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی 1 بیٹی۔ میں کہتا ہوں 4 ہوں یا 1 ہوں، مسئلہ آسان ہے۔ پوری دنیا میں سید موجود ہیں، وہ گاؤں نہیں، وہ بستی نہیں، وہ شہر نہیں، وہ علاقہ نہیں جس میں سادات موجود نہ ہو۔ سید سنی بھی ہوتے ہیں، سید شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے؟ امام زمانہ سید آدم وسلم پاک بی بی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جا کے اپنی مرضی کے سید سے پوچھ کہ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ کوثر 1 دفعہ آیا۔ علماء کرام بیٹھے، صاحبان علم تشریف فرمائے، پوری ذمہ داری سے منبر رسول پر مجلس حسین میں نہ پہلے کبھی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کی ہے، نہ اب غیر ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں انا آتینا صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں الکوثر صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں وانحر صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں شان عقا صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں الابتر صرف 1 دفعہ آیا۔ کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو، کسی کی طبیعت میں گرمی ہو، منبر پر قرآن لے کر آئے، 10 لفظوں کی صورت میں اللہ نے 5 لفظ وہ استعمال کیے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال فرمائی نہیں۔ اللہ مصطفیٰ سے کرے انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی۔ ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا۔ برابر کے بدلے کو جزا کہتے ہیں، حق سے کسی کو کم دو تو اسے ظلم کہتے ہیں، کسی کے حق سے اسے زیادہ عطا کرو تو اسے عطا کہتے ہیں۔ کسی کا حق بنتا نہ ہو، دینے والا مہربانی سے دے دے، کسی کا استحقاق نہ ہو، عطا کرنے والا اپنی مہربانی سے اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ قرآن مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، رسالت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، نبوت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، فاطمہ مصطفیٰ کے لیے عطا ہے۔ یہی وجہ ہے نبوت ملی محمد بیٹھا رہا، رسالت ملی محمد بیٹھا رہا، قرآن پورا کا پورا اتر گیا، رسول کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھ کر سلام۔ قرآن جزا، زہرا عطا، جو استحقاق محمد سے خدا کی نظر میں زیادہ ہو۔ اس بی بی کا نام ہے زہرا، جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے آئے۔ پوری کائنات میں کوئی اور دروازہ نہیں جہاں دونوں جہان کے فقیر، فرش والے بھی، عرش والے بھی۔ یہ ابھی آپ سارے ناراض ہو رہے تھے کہ لئیے کا سید یہاں آ گیا، اس کا کام لئیے میں ہو جاتا تو یہ یہاں کیوں آتا؟
عرش والوں کی وہاں پوری پڑ جاتی تو بطول کی چوکھٹ پہ کیوں آتے؟ ادھر سے ادھر سارے آئے، ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گیا۔ کبھی سلمان نے کہا مجھے چوتھے آسمان میں بھیجے، میں بھیک مانگ کے آتا ہوں۔ کبھی فضا نے کہا مجھے عرش میں بھیجے، میں روٹیاں مانگ کے آتی ہوں۔ ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا، اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر، جس کی چوکھٹ پہ آنا اپنی معراج سمجھے۔ اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ فکر عرض کرتا ہوں، جسے سمجھ آئے گا میں اسے پہلے سلام کرتا ہوں، جسے سمجھ نہ آئے وہ کوشش کرے۔ جس کے دروازے پر رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے آئے، کون سا مومن ہے جس نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ قبلہ جی، کائنات کا کون سا مومن ہے؟ بادشاہ جی قبلہ ملک صاحب، کائنات کا کون سا مومن ہے جو حدیث قصہ سے واقف نہیں؟ حدیث قصہ کے لیے معصوم کی گارنٹی ہے، طالب حاجت پڑھے گا تو حاجت پوری ہوگی، مغموم پڑے گا تو غم دور ہوگا۔ عالمین کے نبی کو خوف محسوس ہوا۔ تشریح اور ترجمے کی ضرورت نہیں، بندے بندے کو پتہ ہے۔ عالمین کے پیغمبر کو اپنے بدن میں خوف محسوس ہوا۔ خوف اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ انی اجدو فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ ذوف کیا تھا؟ اللہ کے کہنے پہ اعلان کر دیا عیسائیوں کے سامنے، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا، اور بیٹے نبی کے تھے نہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسے لاؤ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں۔ اپنے جیسے نبی کے پاس تھے نہیں، جو نبی کے پاس تھے وہ نبی جیسے نہیں تھے۔ بندے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پہ ناراض ہوں تو پھر ان کی اپنی بادشاہی ہے، اسی لیے تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی ہوں، ایک برتن میں ڈالتی ہوں اپنے لیے، دوسرے برتن میں ڈالتی ہوں آپ کے لیے، کیا وجہ ہے میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں۔ نبی کے اپنے گھر میں نبی جیسا کوئی نہ تھا، اور جو نبی جیسے تھے ناصر عباس پر اعتراض نہ کر، 10ویں جماعت کی کتاب کو جا کے کھول کے پڑھ، برادر ہوڈ کا مضمون پڑھ جس کا ترجمہ ہے مواخات قائم کی۔ پیغمبر نے ایک جیسوں کا ایک جیسوں کا بھائی بنایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے جوڑے بنائے، ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی سیرت ملتی تھی، جن کا کردار ملتا تھا، جن کی صورت ملتی تھی، جن کے منصوبے ملتے تھے، جن کا عقیدہ ملتا تھا، نبی نے ان کو ان کا بھائی بنایا۔ تیری اپنی 10ویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ عمار کا ہاتھ پکڑ کے مقداد کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ لکھا ہے مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھ کر رو رہا تھا۔ پیغمبر نے آ کے پوچھا واٹس ہیپنڈ، کیوں رو رہے ہو؟ ماذا یبکیکم یا علی ابن ابی طالب؟ علی نے کہا روؤں نہ تو کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، ماتھے کو چوم کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو
تو انت مثلی، تو میرے جیسا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نبی کو 3 چاہیے تھے، ابنان، نسان، انفسن۔ تینوں مصطفیٰ نے علی کے گھر سے لیے، ابنان علی کے گھر سے، نسان علی کے گھر سے، انفسن علی کے گھر سے۔ شیعوں سے تمہاری لڑائی بنتی نہیں، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو۔ اس نے 2 لفظ اور کیوں نہیں کہہ دیے؟ اصحابنا و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم۔ پھر شیعہ نہ مانتے تو آپ کا لڑنے کا حق تھا۔ یہ تھا آفیشل ڈیلیگیشن، سرکاری وفد، اس میں پرائیویٹ بندوں کی گنجائش نہ تھی، اور تینوں نبی کے پاس نہیں تھے۔ یہ ذوف لے کر رسالت شفاخانہ زہرا میں آئی۔ بس میں لگی، یہ ذوف لے کر رسالت شفاخانہ زہرا میں آئی۔ یا رسول اللہ کسی حکیم کے پاس جائے؟ کہا مجھے بطول کی چادر کے علاوہ سکون ملتا ہی نہیں۔ رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے سیدہ کے پاس آیا۔ جو اشارہ سمجھتے ہو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، فکرہ کہہ رہا ہوں۔ مریض کو زہرا نے چادر اڑھا دی، چادر اڑھا کے بطول نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جب فضائل زہرا پہ حیران نہیں ہوتے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ پیغمبر کو ذوف دور کرنے کے لیے چادر اڑھانے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حکیمہ نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ پہلے حسن کو بھیجا، پھر حسین آیا، چادر کے باہر کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں اس فکرے میں اتنے عرصے تک پھسلا رہا ہے۔ حسین کا مزاج تو جانتے ہو، حسین مزاج کا بادشاہ ہے۔ یہ اللہ کی نماز میں، رسول کی مسجد میں محمد بھی پوسٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتا۔ جسے شک ہو وہ چپ رہے۔ میں کائنات میں کوئی کہے کہ رسول خدا کی مسجد میں اللہ کی نماز کے دوران حسین نے کہا نانا آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اجازت ہے میں آپ کی پوسٹ میں بیٹھ جاؤں؟ جو نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بطول کی چادر کے باہر کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر۔ میں اندر آ جاؤں۔ اس کے بعد علی ہے، آخر میں مالک آئی، صدر جلسہ آئی، مالک تطہیر آئی، حجاب وحدت آئی، کائنات کے روزی رساں کو روٹیاں پکا کے کھلانے والی آئی۔ زہرا نے قدم رکھا، جبریل کی آنکھیں چندھیا گئیں، تڑپ کے پوچھتا چادر میں کون ہے؟ جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ انجنہ چھوڑ میں جا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ بندے مر گئے رسول سے رشتہ داریاں کر کر کے، بندوں نے حد کر دی، کسی طرح کسی قیمت
فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا اس کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری سلامت رہو. سخی حسین تمہیں آباد و شاد رہے. تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہو. قبلہ ذریت عمران صاحب تشریف فرمائے، ملک ساجد صاحب قبلہ تشریف فرمائے. اگر ملک ساجد صاحب کے والد صاحب بھی آ جائیں تو تعارف ہوگا یہ ملک ساجد صاحب کا باپ ہے، یہ ذریت عمران شاہ صاحب کے بھائی ہیں، یہ ناصر عباس کا باپ ہے. کیونکہ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو. جسے ہضم ہو بس وہی فکرہ سنے. فرشتوں نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا یہ خاندان آسمانوں پہ بطول کی وجہ سے پہچانا گیا. آسمانوں پہ اس خاندان کا ذریعہ تعارف جناب زہرا ہے. زہرا کے دشمن سے ایک درجہ بھی نرمی نہ رکھنا. بطول کا دشمن کوئی بھی ہو اس سے ہمدردی رکھنا بھی کفر ہے. چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک ادھر ایک ادھر، یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے. جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا، یہ فارغ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ. فرمایا مفضل تجھے وہ راز بتاؤں جس میں یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. مولا فرمائے کا زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. سلامت رہو. حیدری یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا. دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. دین کی اصل جناب زہرا، دین کا مزاج جناب زہرا، دین کی بقا مزاج زہرا. 1,24,000 نبی، 11 امام، انہوں نے مل کے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی 4 گھنٹے میں بطول نے تبلیغ. اجرکم. دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے دے. اللہ کسی بے قدرے کو کسی قدر والے کے ساتھ. یوسف بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا. یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا، پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے. جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی کاش منبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کونین لے کر. میرے لیے فخر ہے، میرے نامہ اعمال کی شہ سرخی ہے، میری نسلوں کی بخشش کی ضمانت ہے. میں نے اس مخدومہ کی وکالت میں ہتھ کڑیاں پہنی ہیں. میں نے اس مظلومہ کی صداقت کی خاطر بی بی نے مجھے یہ شرف بخشا. میری نسلیں فخر کرے تو کم ہے. میں اس زہرا کی صداقت کے لیے جیل بھی گیا اور جرم صرف ایک تھا. میں مجمع میں بتاتا رہا کہ
बाप के नौकरों से झिनके खा के 18 साल की उम्र में सारे बाल सफेद करा के झुकी कमर के साथ खाली वापस आ गई ज़हरा। जो मेरे अकीदे को जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते हो इधर भी गाजी अब्बास का अलम है, इधर भी गाजी अब्बास का अलम है। इससे बड़ी कसम मजहब शिया में अभी बनी कोई नहीं। इसे अलम नहीं गाजी समझ के इस रंग में मिंबर रसूल पे बाबा शरीयत इमरान शाह जी अपनी आंखों से जो फिक्रा पड़ा है, आंखों से पढ़ने की भी कसम, किताब में रिवायत के होने की भी कसम, फिर पढ़ता हूँ। बेगैरत ने बतूल के सामने सिर्फ रसूल की सनद फाड़ी नहीं, पहले उसमें थूकता रहा, फिर उस सनद को पकड़ के ज़हरा के सामने टुकड़े टुकड़े करके कमीना कहते तू मसला भूल गई है, तेरे बाप को हज़ियान था। जिसका सीना नहीं दुखता बतूल के लिए मातम करे। यही वो दिन है जब ज़हरा खाली वापस आई है। 28 सफर को रसूल दुनिया से गया, 2 रबीउल अव्वल को ज़हरा दरबार में गई। कुछ अरसे बाद मुसलमान दरवाजे पर आ गए। हम पागल नहीं, हमें हालात पता है, लेकिन किताबें तो पढ़। 36 बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद कर दी थी। दरवाजे के पीछे ज़हरा, बाहर मुसलमानों की फौज। एक जालिम की आवाज आई, आगे से हट जाओ वरना मैं आग लगा दूंगा। बतूल की आवाज आई, हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। एक जालिम ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई, आधा दरवाजा जल गया। सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी। दरवाजे के अंदर लोहे की मेखें आग में गर्म हो गई। दरवाजे के पीछे बतूल खड़ी हुई। ये एक जालिम ने दरवाजे को टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिरा। या कुनफस हरामी ने ताजियाना उठा के सादात की दादी को ताजियाना मारा। नीचे ज़हरा, ऊपर दरवाजा, ऊपर से मुसलमानों की फौज ने गुजरना शुरू किया। जिसका पत्थर का दिल नहीं है, जिसका पत्थर का दिल नहीं है, मैं फिक्र अर्ज करता हूँ। ज़हरा नीचे, दरवाजा ऊपर, दरवाजे के ऊपर मुसलमान अपनी टांगों से जनाब सैयदा कौन है दरवाजे के नीचे तड़पना शुरू हुई। आवाज आई, शाली मेरी पसलियां टूट गई। दरवाजे के नीचे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी, दरवाजे के ऊपर मुसलमान गुजरना शुरू हुए। टूटा हुआ दरवाजे से टूटी हुई पसलियों के साथ बतूल की आवाज आई, फिजा अली कहाँ है? जवाब आया, बीबी अली के गले में रस्सी डाल के मुसलमान मदीना की गलियों में कभी उठ गए। सुनोगे आगे, इन दिनों के मसाइब सुनोगे। टूटी हुई पसलियों के साथ ज़हरा ने पूछा, फिजा मेरा वारिस कहाँ है? आवाज आई, बीबी वो देख, अली के गले में रस्सी डाल के मुसलमान अली को ले जा रहे। ज़हरा ने दरवाजे के नीचे से हाथ निकाला, फिजा मुझे उठा, फिजा मुझे उठा, फिजा मुझे उठा। फिजा ने सहारा दिया। ज़हरा ने मोहम्मद का मामा अपने सर पर रखा, रसूल की अबा पहनी, पैगंबर का आशा उठाया। मोहम्मद भर के ज़हरा घर से बाहर निकली, कब्र नबी पर आई, अमामा उतारा, बाल खोले, रसूल की
قبر پہ ہاتھ رکھا، علی دار گیا، فاطمہ بدعا نہ کر رہا، میں نے تیرے کون فوز ملاؤن تے لعنت، کون فوز ملاؤن تے لعنت، کون فوز ملاؤن تے لعنت، کون فوز ملاؤن تے لعنت۔